من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. صدق الله مولانا العظيم. اس سے پہلے ایک واقعے کا ذکر تھا کہ ایک آدمی نے چوری کر لی. یہ مقدمہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا. اور وہاں چور کے خاندان اور محلے والے جو لوگ تھے انہوں نے رات میں میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ ہم سب مل کر جا کر حضور کے سامنے ایسی بات کریں گے کہ ہم حضور کو یقین دلائیں گے کہ جس کو چور قرار دیا جا رہا ہے وہ اصل میں چور نہیں ہے. جب اتنے لوگ گواہی دیں گے تو سرکار اپنا فیصلہ، ظاہر بات ہے فیصلہ جو ہوتا ہے وہ گواہوں کی دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ مشورہ کیا چور کے خاندان اور محلے والوں نے مل کر رات میں. تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر رات میں مشورہ کرتے ہیں کہ صبح جا کر حضور کے سامنے بیان دیں گے. جیسے لوگ جھوٹا کیس لے جا کر لائر اور ایڈوکیٹ کے پاس تنہائی میں بات کرتے ہیں. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، لوگوں سے نہیں چھپ سکتے، یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے. لوگوں سے چھپ کر رات میں بند کمرے میں مشورہ تو کر سکتے ہو، لیکن اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ اللہ سے چھپنے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بلخ کے بادشاہ تھے ایک زمانے میں. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں حضرت ہی نے ان کو علم کی طرف متوجہ کیا تھا. یہ جو حضرت ابراہیم بن ادھم سے ایک نوجوان نے کہا حضرت میرے دل میں گناہ کرنے کے خیالات آتے ہیں، کیا کروں؟ حضرت نے اس پر غور کیا. غور کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا ایسا کرو، ایک ایسی جگہ تلاش کرو جہاں اللہ نہیں ہے. ایسی کوئی جگہ ملتی ہے کہ دیکھو جہاں پر اللہ کی نظر نہ جاتی ہو، ایسی کوئی جگہ مل گئی تو کر لو. اس کا مطلب گناہ کرنے کی اجازت نہیں تھا، اجازت دینا مقصود نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ تلاش کرتے جائے گا اس کا دل اسے خود ملامت کرے گا کہ ایسی کوئی جگہ تو دنیا میں ہے نہیں کہ جہاں جانے سے اللہ کی نظر وہاں تک نہ پہنچتی ہو، تو خود بخود بچ جائے گا. یہ مطلب تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپ رہے ہو، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہو معہم، درا حال ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہر لمحہ موجود ہے. وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یعنی اپنی شان ہے. ایسا نہیں جیسے میں اور آپ ساتھ بیٹھے ہیں، ایسا نہیں. وہ اپنی شان ہے بندوں کے ساتھ، اپنے علم و قدرت کے ساتھ. ہر آدمی کا ہر حال اسے معلوم ہے، اچھا برا سب. اور اسے سزا دینے پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے، لیکن سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. اللہ کا مزاج نہیں ہے، وہ حلیم ہے. علیم کے ساتھ ساتھ حلیم ہے، بردبار بہت ہے. ہمارے جیسا جلد باز نہیں ہے اللہ.
سزا دینے کا موقع دیتے ہیں، سنبھلنے کا. لیکن بندہ آ جائے گا، کل آئے گا، صبح آئے گا، شام آئے گا، روزانہ رات میں اعلان ہوتا ہے اور صبح کا گنہگار توبہ کر لو، پھر رات میں اعلان ہوتا ہے اور دن کے گنہگار آ جاؤ، گنہگار ہو. رات میں ہم نے توبہ کی چادر پھیلا رکھی ہے، اپنی مغفرت کی چادر پھیلا رکھی ہے، آؤ اس میں اپنے آپ کو چھپا لو. یبیتون ما لا یرضی من القول، رات کو اللہ کو جو مشورہ پسند نہیں تھا، وہ مشورہ جو رات میں تم کر رہے تھے نا، وہ اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ اللہ تو خود موجود تھا نا. قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ تم میں 3 آدمی ہوتے ہیں، چوتھا اللہ ہوتا ہے. 4 تم ہیں تو 5واں اللہ ہے، 5 ہیں تو 6واں اللہ ہے، اگر 6 ہیں تو 7واں اللہ ہے، 7 ہیں تو 8واں اللہ ہے. تو اس آیت کا سبق یہ ہے کہ آدمی کو گناہ کرتے وقت اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. آگے کہا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، یہ مراقبے کے لیے کہ اس طرح غور کرو، گناہ کرنے جاؤ گے تو غور کرو اللہ دیکھ رہے ہیں، ارے یہ بات اللہ کے علم میں ہے، اور سزا دینے پر وہ کامل قدرت رکھتا ہے. ارے میں بند کر کے کچھ دیکھوں گا موبائل میں، دروازہ بند کر کے میں غیبت کروں گا، سازش کروں گا، اور ناپاک منصوبے بناؤں گا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ سے نہیں چھپتی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے احاطہ علم میں ہے اور احاطہ قدرت میں ہے. سارے لوگ اور لوگوں کا ہر کام اللہ کے کنٹرول میں ہے. یہ یاد رکھو ہر کام کرتے وقت. یہ ان سے کہا جا رہا ہے، ان لوگوں سے. ایک آدمی برائی کیا، ایک آدمی نے برائی کی تو سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے، معاشرے کی، محلے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ برائی کرنے والے کو برائی سے روکو، بلا کر کے سمجھاؤ اسے، اور اس کے انجام بد سے اسے آگاہ کرو. یہ کیا ہوا کہ برائی کرنے والے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہو، ہمت افزائی کر رہے ہو، اسی کے فیور میں بات کر رہے ہو اور حضور ہی کو پچھلا دینا چاہتے ہو. یہ تو کمال حماقت ہوئی. یہ کہتے ہیں کہ برائیوں کی حوصلہ افزائی نہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا میں یہ جو آدمی یہ گناہ کرتا ہے چھپ کر گناہ کرنے کا علاج بتایا گیا ہے. اگر یہ تمہیں یاد رہے، اگر تمہیں یہ بات یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بولتے بولتے اگر یہ بات زبان سے نکل کر دل میں اتر جائے، کہاں اتر جائے؟ ہمارے مولانا یونس صاحب تھے پونا والے، اللہ مغفرت فرمائے، اس علاقے کے بڑے آدمی تھے دعوت و تبلیغ کے. ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ایمان کا سفر بہت مختصر ہے. کیا کہتے تھے؟ ایمان کا سفر بولو کتنا ہے، کتنا مختصر؟ کہتے ایک بالشت ہے. کتنا؟ ہاں، زبان سے دل کو ایک ہی بالشت ہے کہ زبان کے بول دل میں اتر جائے. زبان کے بول کہاں اتر جائے؟ زبان کے بول زبان پر ہی رہے تو اسی کو کہتے ہیں نفاق. اور اگر یہ زبان کے بول دل میں اتر جائے اسی کو کہتے ہیں ایمان. مومن بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے مخلص ہوتا ہے، اس کے زبان کے بول دل میں اترے ہوئے ہوتے ہیں، اور منافق کے بول زبان پر ہی ہوتے ہیں. کبوتر کو، ایک طوطے کو لوگ سکھاتے ہیں اللہ اللہ بولنا سکھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ بولنا سکھاتے ہیں طوطے کو، اور جہاں بلی نے آ کر کے دبوچا تو کیا نکلتا ہے؟ لا الہ الا اللہ نکلتا ہے. کہاں کرتا ہے؟ کیوں؟ دل میں وہی ہے. وہ تو زبان پر تھا لا الہ الا اللہ. یہی حال ہمارا بھی ہے. ایک بات. دوسرا کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو چھپ کر گناہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ کے دیکھنے کا یقین نہیں ہے، استحضار نہیں ہے. یہ بات دل کی تہ میں گہرائیوں میں اتری نہیں ہے، جمی نہیں ہے، راسخ نہیں ہوئی. ایسے ہی لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں.
علاج بتایا اور کہا کہ ان لوگوں کو اپنا یہ عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، دل میں جمانے کی ضرورت ہے. یہ تو ان لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے. حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، برائی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. برائی کی حوصلہ افزائی منافق ہی کرتا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ ہے المنافقون بعضهم من بعض یامرون بالمنکر، کہ منافق ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ برائیوں کا حکم کرتے ہیں. مومن برائیوں کی نہ حوصلہ افزائی کرتا نہ حکم کرتا. اس کا سبق ہو گیا. آگے کہتے ہیں پھر ان سے ہی خطاب کر کے کہتے ہیں ہاں تم ہاؤلائے، سنو غور سے سنو. ہاں تم کا لفظ عربی میں آتا ہے متوجہ کرنے کے لیے. غور سے سنو. ہاؤلائی یہ جو لوگ جادلتم فی الحیات الدنیا، یعنی چور، تم جو ان لوگوں کی طرف سے دنیا میں لڑ رہے ہو، ان کا دفاع کر رہے ہو، ان کی طرف سے ان کے فیور میں بات کر رہے ہو، صفائی دے رہے ہو یا دینا چاہتے ہو دنیا میں، یہ تو حضور تو عالم الغیب نہیں ہے. اگر تم کامیاب بھی ہو گئے، اس لیے کہ حضور عالم الغیب تو نہیں، اور جو قاضی ہوتا ہے وہ ظاہری دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. ایک آدمی سچا ہے لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، ایک آدمی ہے جھوٹا لیکن دلائل ہے اس کے پاس، تو فیصلہ اس کے حق میں کرے گا قاضی. گو اس کا دل بول رہا ہے کہ یہ صحیح کر رہا ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے. تو عدالتوں کے فیصلے ظاہری دلائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں. کہتے ہیں تم دنیا میں ان لوگوں کی طرف سے دفاع کر رہے ہو، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عنہم یوم القیامت امن یکون علیہم وکیلا. یہ دنیا 4 روزہ ہے، گزر جائے گی. کس کی موت کا کیا بھروسہ؟ صبح ہے تو شام نہیں، شام ہے تو صبح نہیں. بستر پر سویا تو اٹھنے کی گارنٹی نہیں، اٹھا تو پھر اب معلوم نہیں رات گھر میں گزرے گی یا قبر میں گزرے گی، کچھ گارنٹی نہیں. یہ 420 چھوڑو، وہاں اس زندگی کا سوچو. اس جہاں سے بھی ایک دوسری اور جہاں ہے، اس جہاں کے علاوہ بھی ایک جہاں ہے، اس عالم کے علاوہ بھی ایک عالم ہے. وہاں کیا ہوگا؟ کون قیامت کے دن اللہ سے مجادلہ کرے گا؟ ان کی طرف سے کون اللہ تعالیٰ سے لڑے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا ان کی طرف سے کون کارساز ہوگا؟ کون وکیل اور لائر بن کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دلائل دے گا؟ اے کاش، مفسر نے نیچے لکھا ہے کاش یہ بات دنیا میں ہی سمجھ میں آ جائے تو بیڑا پار ہو جائے. موت کے وقت سمجھ میں آیا تو کچھ نفع. چڑیا ساری کے چپ گئی، اب کیا ہوگا؟ اے کاش یہ بات دنیا میں ہی سمجھ میں آ جائے. آگے کہتے ہیں اچھا چلو ایک آدمی نے برائی کی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اسے ندامت ہوئی، ارے میں نے جو کیا تھا بہت برا کیا ہے. علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن جو گنہگاروں کو جہنم میں بھیجا جائے گا وہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے گناہ کیا تھا، اس وجہ سے بھیجا جائے گا کہ گناہ کیا تھا لیکن گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ بھی تو کھلا تھا. توبہ کرنے سے کون روک رکھا تھا تمہیں؟ کس نے پابندی لگائی تھی توبہ کرنے سے؟ توبہ کا دروازہ بھی تو کھلا ہوا تھا. مفسرین نے لکھا ہے جہنم میں صرف گناہ کرنے کی وجہ سے نہیں، گناہ کرنے کے بعد توبہ کیوں نہیں کیا اس لیے جہنم بھیجا جاتا ہے. اس لیے گناہ کرنے کے بعد جو روح پر میل اور زنگ آ جاتا ہے اس کے ساتھ آدمی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اسے پاک کرنا پڑے گا. اور پاک کرنے کے لیے جہنم میں بھیجیں گے، جاؤ اس کو پاک ہونے کے بعد پھر جنت میں. اچھا ایک آدمی نے برائی کی اور یہ ظلم نفس، اپنے نفس پر ظلم کر لیا، پھر وہ اسے دل میں افسوس ہوا. افسوس یہ دل کا رونا ہے، ندامت کرے میں نے جو کیا مجھے نہیں کرنا تھا، کام نہیں کرنے کا کام میں کر بیٹھا. ٹھیک ہے
ثم استغفر اللہ، اللہ سے اس نے معافی مانگی اور اللہ سے درخواست کی اے اللہ تو اپنی رحمت کی چادر میں مجھے چھپا لے۔ یہ جو استغفر اللہ ہے، یہ جس میں اس کا مادہ آتا ہے غین فا را، عربی میں کہتے ہیں اس میں اس کے معنی آتے ہیں، اس مادے کے معنی چھپانا، یعنی اللہ سے آدمی درخواست کرتا ہے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجیے۔ یہ اس نے اللہ سے درخواست کی، معافی مانگی، اور اگر پیسے لیے تھے پیسے واپس کرنے پڑیں گے، کسی کی زمین دبا لی تھی زمین واپس کرنی پڑے گی، اور اگر کسی کی چیز چوری کر لی تھی وہ چیز واپس کرنی پڑے گی یا معاف کرانا پڑے گا، اور نمازیں چھوٹ گئی تھی نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی، روزے چھوٹ گئے تھے روزے رکھو، حج نہیں کیا تھا حج کرو۔ ثم یستغفر اللہ، اللہ کہتے ہیں یجد اللہ غفورا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو وہ غفور پائے گا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، کتنی مرتبہ بھی گناہ کرو اللہ ضرور معاف کرے گا، اور کتنا بڑا گناہ بھی کرو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو شیطان ایک کوشش کرتا ہے کہ گناہ کرا دے، اور گناہ کرنے کے بعد یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے، دوسری مرتبہ پھر حملہ ہوتا ہے، ایک تو گناہ کرا دیتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے کہ گناہ کرا دے، اور جب گناہ کرانے میں کامیاب ہو گیا ایک دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو گیا ختم، اب آگے کے لیے توبہ کر کے سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ۔ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، کتنی مرتبہ بھی تم توبہ توڑ چکے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ، اور کتنا بڑا گناہ بھی کیا ہوں، دنیا میں ہر گناہ کی معافی ہے، رحیمہ اللہ معاف بھی کریں گے اور نعمتوں کا سلسلہ سدا جاری رکھنے کے فیصلے بھی فرمائیں گے۔ اچھا جب یہ ہوا تو لبید نے جب چوری کی، چور نے چوری کی تو قبیلے والوں نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ دوسرے کو ملزم ٹھہرا دیا جائے، دوسرے کو مجرم قرار دیا جائے، لہذا لبید ابن سہیل ایک صحابی ہیں، ان کے سر اس گناہ کو تھوپنا چاہا کہ انہوں نے چوری کی ہے، تو انہوں نے تلوار نکالی اور کہا کہ میں چوری کر سکتا ہوں، میں نہیں چوری کر سکتا۔ جب ان کے تیور دیکھے تو انہوں نے کہا کہ چل ہٹ، چلا گیا۔ اس کے بعد یہ چوری کر کے آٹا اور ہتھیار چوری کر کے ایک یہودی کے پاس انہوں نے امانت رکھی تھی، اسے امانت رکھی تھی، اسی کو مجرم ٹھہرا دیا۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جس آدمی نے گناہ کیا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کی سزا تو وہی بھگتے گا۔ ابھی حضور یہودی کو مجرم قرار دینے ہی والے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ نہیں یہ یہودی مجرم نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، چور اصل میں وہ ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو آدمی جس آدمی نے چوری کی ہے اس کا وبال تو اس پر ہی پڑے گا، اس کی سزا وہی بھگتے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حال بہتر جانتے ہیں، حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں۔ ہر حکم کے پیچھے جو لاجک ہے، ہر حکم کی، ہر گناہ کی جو سزا ہے، کس گناہ کی کیا سزا ہونی چاہیے، کتنی سزا ہونی چاہیے، وہ ساری تفصیلات جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اگر کسی آدمی نے کوئی غلطی کی، او اسما، یا کوئی گناہ کیا، ثم یرمی بہ بریئا، اور یہ بے گناہ اور معصوم آدمی پر اسے تھوپ دیا، جب یہودی کو مجرم بنانا چاہتے تھے، فقد احتمل بہتانا،
تو انہوں نے اس پر بہتان لگایا. کسی پر بہتان باندھنا یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے. فقد احتمل بہتانا واسم مبینا، اور کھلا ہوا گناہ ہے، یہ ڈبل گناہ ہو گیا. گناہ کرنا ایک گناہ، اور دوسرے کو اس گناہ کا جو ہے وہ دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانا. خود گناہ کیا وہ ایک گناہ، خود گناہ کیا ایک گناہ، اس گناہ کو دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا دیا، کہا کہ اس نے چوری کی ہے. میں چوری کر کے، میرا چوری کرنا خود گناہ، چوری میں کیا اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چور ہے، تو یہ تو ڈبل گناہ ہو گیا. ہاں، فقد احتمل بہتانا واسما مبینا. آگے کی 3 آیتیں بڑی اہم ہیں، ذرا توجہ سے سنو. آگے اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر، حضور سے کہہ رہے ہیں، اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی. کیا رحمت نہ ہوتی؟ کہ ہم نے تم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ چور یہ نہیں ہے، چور یہ ہے. انہوں نے رات میں میٹنگ کی ہے، یہ اس کے چور کے فیور میں آئے ہیں اور یہودی کو مجرم بنانا چاہتے ہیں. یہ ساری تفصیلات وحی کے ذریعے سے حضور کو بتا دی گئی. کہتے یہ ہمارا فضل ہے، ورنہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، اگر ہم آپ کو یہ نہ بتاتے تو یہ جو لوگ چوروں کے خاندان والے تھے، محلے والے، وہ یہ چاہتے تھے کہ تم کو گمراہ کر دیں. گمراہ یہ ہم لوگ جس معنی میں گمراہ استعمال کرتے ہیں اس معنی میں نہیں، یعنی آپ سے غلط فیصلہ کرا دینے کی نیت رکھتے تھے. انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، پلان بنایا تھا کہ تمہارے سے غلط فیصلہ کرانا چاہتے تھے. لیکن ہمارا یہ فضل ہوا کہ آپ کو غلط فیصلہ کرنے سے اللہ نے بچا لیا. حالانکہ غلط فیصلہ کر دیتے دلائل کی بنیاد، تب بھی حضور کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس لیے کہ فیصلہ دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے. لیکن ہم نے وہ جو گناہ نہیں تھا، گناہ تو نہیں تھا وہ، لیکن نقصان ہوتا. بیچارہ معصوم مجرم قرار پاتا اور جو اصل چور ہے وہ چھوٹ جاتا. کہتے ہیں وما یضلون الا انفسهم، وہ گمراہ نہیں کر سکتے، خود نقصان اٹھائیں گے، وہ خود گمراہ ہو جائیں گے. وما یضرونک من شیء، یعنی یہ خود چوک رہے ہیں. دوسرے کو دھوکہ دے کر یہ سمجھنا کہ میں کامیاب ہو گیا، یہ کیا کامیابی ہے؟ دوسرے کو دھوکہ دے کر یہ سمجھنا کہ میں کامیاب ہو گیا. جیسے آدمی 5 سیب میں 1 سیب سڑا ڈال دیتا ہے، بیچنے والا کیا کرتا ہے؟ 4 اچھے سیب، 1 سیب نیچے سے اٹھا کر سڑا ہوا ملاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دھوکہ دے کر میں کامیاب ہو گیا. نہیں، اللہ کے نظروں سے گر گیا. کس سے گر گیا؟ اللہ کے نظروں سے بھی گر گیا اور روزی کی برکت چھین لی گئی. 1 سیب میں کتنا کماؤ گے؟ 10 روپے، 20 روپے کماؤ گے. 20 روپے لوگے دوسرے راستے سے، اللہ اگر 50 روپے لے لے تو دھوکہ دے کر یہ سمجھنا کہ میں کامیاب ہو گیا. کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ درجے کی نادانی ہے، حماقت ہے. آگے اور اس کو بیان کر رہا قرآن، وما یضرونک من شیء، اور وہ تم کو کوئی نقصان نہ پہنچاتے، لیکن آپ کا فیصلہ تو دلائل کی بنیاد پر ہوتا. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر قاضی دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرے، حالانکہ دلائل کی بنیاد پر جو قاضی نے فیصلہ کیا ہے وہ حقیقت میں صحیح نہیں ہے، لیکن دلائل کی بنیاد پر صحیح ہے. جس قسم کے دلائل سامنے آئے اس نے فیصلہ سنایا، اس حد تک ٹھیک ہے، حالانکہ در حقیقت ٹھیک نہیں ہے. وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جو سچا تھا اس کے پاس دلائل نہیں تھے، اس لیے وہ کیس ہار گیا، اور جو جھوٹے تھے ان کے پاس دلائل تھے. تو کہتے ہیں قاضی اگر دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کیا، اس لیے کہ جو سچا تھا اس کے پاس دلائل نہیں تھے، کہتے ہیں کہ تب بھی قاضی کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر نفس الامر حقیقت میں جو سچا ہے فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہو تو 2 اجر ملتے ہیں قاضی کو، اور جو سچا ہے اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، جھوٹے کے حق میں فیصلہ ہوا، اس لیے کہ جھوٹے کے پاس دلائل تھے، تو قاضی کو تب بھی 1 اجر ملتا ہے. اسی آیت سے سرکار نے وہ استدلال فرمایا، حدیث ہے.
دو باتیں ہو گئی. تیسرا کہتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے تجھ پر، حضور کو کہہ رہے تجھ پر نازل کی. کیا نازل کی؟ الکتاب. یہ والحکمت، مفسرین نے والحکمت سے احادیث مراد لی کہ ہم نے ایک تو قرآن نازل کیا، اتنے پر ہی کافی نہیں، حدیثیں بھی نازل کی ہیں ہم نے. اس سے پتہ چلا کہ جس طرح قرآن نازل ہوتا ہے حدیثیں بھی نازل ہوتی ہیں سرکار کے سینے پر. یہ بھی وحی جلی ہے، وہ بھی وحی جلی ہے. بہت غور سے سنو میرے اس جملے کو. یہ بھی وحی جلی ہے، وہ بھی وحی جلی ہے. واضح وہی ہے، یہ بھی وہ بھی. فرق صرف یہ ہے کہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی. اسی کو کہتے ہیں یہ وحی متلو ہے، وہ وحی متلو نہیں. اسی لیے جو لوگ قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے کافی، ہم حدیثوں کو مانتے بھی نہیں، حدیثوں کی ضرورت بھی نہیں، وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اس لیے کہ حدیثوں کا انکار قرآن مجید کا انکار ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں ہی آیا ہے کہ حدیثوں کو بھی ماننا پڑے گا. جو آدمی حدیثوں کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کا انکار کرتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ حدیثوں کو بھی مانو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس لیے جو آدمی حدیثوں کی حجیت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اس لیے کہ حدیث ہے قرآن مجید کی تفسیر ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ قرآن مجید میں کہا. اور کئی جگہ اس قسم کی آیات آئی ہیں. اور یہ جگہ کا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. قرآن ہم نازل کریں گے اور تمہارے سینے میں جمع دیں گے، اور پھر اس قرآن مجید کی مراد بھی ہم ہی بیان کریں گے. کیا بیان کریں گے؟ حدیثوں کے ذریعے سے. ہم تمہیں بتائیں گے کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے. اگر حدیثیں نہ ہو تو قرآن کریم کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور کہتے ہیں ہم نے تم کو علم دیا، ہم نے تم کو پڑھایا، تعلیم دی. اللہ، نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے. نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. نبی کا انسانوں میں کوئی استاد نہیں ہوتا. یاد رکھو، قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. مرزا غلام احمد قادیانی جو کافر ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور خود ایک جگہ لکھتا ہے، متضاد بات ہے، ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں فلاں اسکول میں پڑھا اور فلاں جگہ مدرسے میں پڑھا. نبوت نبی نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ نبی کہیں اسکول اور کالج میں نہیں پڑھتا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھتا. اسے تو اللہ ہی پڑھاتے ہیں نبی کو. جب اس نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میں اسکول میں پڑھا، میں اسکول گیا، میں کالج گیا، میں مدرسے میں پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے اسے پڑھایا ہے، نبی کو کوئی انسان نہیں پڑھاتا. سمجھ میں آ رہی بات ہے جی؟ وَعَلَّمَكَ، اللہ نے پڑھایا تجھ کو. اور کیا پڑھایا جس کو تو نہیں جانتا تھا؟ پتہ چلا کہ جو ہے حضرت رسول سب سے زیادہ علم تو حضور کو ہے، انبیاء میں بھی. اوتیت علم الاولین والآخرین، حضور نے فرمایا مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا. کمال علم، اتنا علم تو کسی نبی کو بھی نہیں دیا گیا، اتنا علم تو کسی نبی کو بھی نہیں دیا گیا. لیکن جو بھی علم نبی کو دیا گیا ہے، جو بھی علم کسے دیا گیا ہے؟ نبی کو دیا گیا ہے. وہ دیا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، پہلے سے نہیں تھا. اس لیے حضور کو عالم الغیب سمجھنا، عالم بالذات سمجھنا، قرآن کریم کی اس قسم کی آیتوں سے انکار کرنا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا فضل ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے تجھ پر. یہ کہا کہ آپ کو نبی بنایا، قرآن دیا، اور آپ کو غلطیوں سے محفوظ رکھنے کا انتظام فرمایا، احادیث کو نازل فرمایا. آگے کہتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجوا، کہتے ہیں جو آدمی سرگوشیاں کرتا ہے رات میں میٹنگ کرتا ہے، مشورے کرتا ہے، کہتا ہے اکثر رات میں جو لوگ مشورے کرتے چھپ کر میٹنگ کرتے ہیں اس میں خیر نہیں ہوتی. اس لیے کہ اگر خیر ہو تو اسے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی گندگی چھپاتا ہے، اچھی چیز نہیں چھپاتا. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا ہے یا تو پوری دال ہی کالی ہے.
نیک لوگوں سے چھپا کر بند کمرے میں اجنبی جگہ مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کالا، یہ تو پوری دال ہی کالی ہے۔ الا من امر بصدقہ، ہاں کسی کو صدقے کا حکم دینا ہو، کسی کو کیا کرنا ہو، صدقے کا حکم دینا ہو، یعنی تو کسی مسجد کو، مدرسے کو یہ چندے کا کوئی مشورہ کرنا ہو، رات میں مشورے کے لیے بیٹھ گئے تاکہ آدمی جو ہے، یعنی تو کسی غریب کو، بیچارے کے غریب بیٹی کی شادی ہے، یا کوئی بیچارہ ایک شریف آدمی ہے، غیرت مند، اس کی بیوی بیمار ہے ہاسپٹل میں، اس کے بچوں کی اسکول کی فیس کا انتظام کرنا ہے، اس کے گھر کے راشن کا انتظام کرنا ہے، یا بیوہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، اس کی شادی کا انتظام کرنا ہے، اب یہ سب پھیلائیے۔ اور ایسی کوئی بات ہے، اور اگر جو ہے ہم کھلم کھلا دیں گے تو ایک ریا کا بھی شبہ ہے، اور دوسرا سامنے والے کے شرمندہ ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ ایسی اگر کوئی صورت ہے تو خفیہ طور پر جو ہے وہ بند کمرے میں مشورہ کرنا، میٹنگ کرنا، الحمدللہ اچھا کام ہے کہ سامنے والے کو شرمندگی سے بچانا ہے اور ریا و دکھاوے سے بچنا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ او معروف ہے، یا کسی نیک کام کا حکم کرنے کے لیے، او اصلاح بین الناس، یا کوئی آدمی مثال کے طور پر کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، اچھا آدمی شریف آدمی ہے، چوک ہوگی اس سے، کبھی اس کے برائی پر پردہ ڈالنے کے لیے کھلم کھلا جمعہ میں اعلان تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ چھپ کر گناہ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آدمی نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے میرا گناہ کو اچھالا جائے۔ کھلم کھلا گناہ کرنے والے تو کھلم کھلا کرتے ہیں، کھلم کھلا سگریٹ پیتے ہیں، کھلم کھلا شراب پیتے ہیں، کھلم کھلا بدکاریاں کرتے ہیں، کھلم کھلا جو ہے اور وہ چیٹیاں چلاتے ہیں، سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں ہے۔ شرم ہے تو نہ آئے گی، شرم ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے۔ لیکن ایک آدمی چھپ کر گناہ کرتا، کسی نے دیکھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ گناہ اچھالا جائے، تو اسے تنہائی میں بلا کر مشورہ کیا گیا، میں تنہائی میں 2000 ذمہ دار مل کر اسے سمجھا کے بات ہوئی، دفعہ ختم ہوگی بات، ٹھیک ہے۔ اور اصلاح بین الناس، ایک آدمی جو ہے، دو آدمیوں کے، دو خاندانوں، دو آدمیوں، دو جماعتوں کے درمیان میں لڑائی ہو گئی، اب ایک آدمی نہیں مان رہا ہے تو اسے تنہائی میں سمجھائیں گے کہ بھائی مصالحت میں فائدہ ہے، اس کا یہ نفع ہے، اس میں خیر ہے، اور یہ الگ بات ہے۔ اور اصلاح بین الناس، ومن یفعل ذلک ابتغاء، اور جو آدمی یہ سب کام اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کی نیت سے کرے گا، یعنی اخلاص سے کرے گا، ریاکاری کے لیے نہیں۔ اگر آدمی کی نیت خالص ہے، اللہ کہتے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم قریب ہم ان کو اجر دیں گے، اور اجر بھی معمولی نہیں دیں گے، عظیم، بہت بڑا اجر دیں گے۔ لیکن نیک کام بھی کر رہے ہیں اور چھپ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو آدمی رسول کو نہیں مانتا، کسے نہیں مانتا؟ رسول کی مخالفت کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے سامنے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد نبی کی مخالفت، نبی کی نبوت کا اعلان ہو چکا، نبی کی اطاعت واجب ہے، یہ بات سب کے سامنے کھلم کھلا آ گئی، اس کے بعد کوئی آدمی رسول کی مخالفت کرتا ہے، بہت غور سے سنو، وَيَتَّبِعْ، اس سے پہلے آتا ہے ایک تو قرآن مجید کو ماننا ضروری ہے مسلمان کے لیے، اور حضور کی حدیثوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ دو باتیں ہو گئی، سمجھ میں آ گئی۔ ایک تیسری بات سمجھو، تیسری بات یہ ہے کہ امت کے جو علماء ہیں، عوام نہیں، امت کے جو بڑے علماء ہیں، وہ پورے علماء مل کر اگر کسی بات پر جمع ہو گئے، اس کا اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدیث پاک میں لا تجتمع امتی علی الضلالہ، حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ دیکھو نبی معصوم ہوتا ہے، بولو نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کے علاوہ کوئی فرد معصوم، لیکن امت کا کہ علماء مل کر کسی بات پر جمع ہو گئے تو امت کا اجماع معصوم ہوتا ہے۔ نبی واحد، فرد واحد معصوم ہوتا ہے، لیکن امت کے علماء معصوم ہوتے ہیں، یعنی پوری جماعت، پوری کی پوری جماعت گنہگار نہیں ہو سکتی۔
اللہ کی اس امت پر یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے اللہ کی کہ امت کے پورے علماء مل کر کسی ایک بات پر جم گئے. تو سمجھنا چاہیے کہ جو ہے وہ بات حق ہے. امت کا اجماع معصوم ہوتا ہے. نبی کے علاوہ ایک فرد کوئی معصوم نہیں ہوتا, صحابی بھی معصوم نہیں. کہتے ہیں حضرت الامام شافعی نے سب سے پہلے اس سے اجماع امت کا استدلال کیا ہے. بہت سارے لوگ امت کے اجماع کو نہیں مانتے. 20 رکعت تراویح یہ امت کے اجماع سے شروع ہوئی. 20 رکعت تراویح پوری صحابہ کی موجودگی میں, 20 رکعت تراویح پر میرا مقالہ ہے, اور پوری امت کی موجودگی میں, اکابر صحابہ کی موجودگی میں حضرت فاروق اعظم نے اس سنت کو جاری کیا. سب خاموش ہیں. اگر بدعت ہوتا تو خاموش ہو, اس لیے کہ حضور نے 3 دن رمضان میں 3 رات تراویح پڑھائی تھی. اس جو پیچھے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ تھے, وہ حضرت عمر نے جب ایک امام کے پیچھے پوری امت کو 20 رکعت پر جمع کر دیا تو اس میں وہ صحابہ بھی موجود تھے. اگر یہ غلط ہوتا تو حضور کے پیچھے جو 3 دن نماز پڑھی ہے صحابہ وہ خاموش نہ رہتے. خود حضرت عائشہ موجود ہے. سمجھا؟ اسی طرح یہ جمعہ کی جو پہلی اذان ہے جو 12:30 کو اذان ہوتی ہے, ایک تو امام صاحب کے سامنے ممبر کے سامنے اذان ہوتی ہے, یہی اذان تھی. بعد میں جب مجمع بڑھتا گیا تو پہلی اذان کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے مدینے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے زورا. کیا ہے؟ زورا. وہاں حکم دیا کہ ایک آدمی 12:30 بجے وہاں اذان دے تاکہ جو لوگ کاموں میں مصروف ہیں کھیتی باڑیوں میں وہ آ جائے. جب سارے لوگ جمع ہو جائیں دوسری اذان کہی جائے. یہ اور سارے صحابہ کی موجودگی میں شروع کیا گیا. اور بعض لوگ اسے بدعت عثمانی کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بدعت عمری. تو حضور کا صحابی بدعتی ہو سکتا؟ مجھے آپ پیسے دے کر کسی بدعت پر راضی نہیں کر سکتے. حضرت عمر کے غلاموں کے غلام ہیں علماء دیوبند. حضرت عثمان غنی کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں. پوری دنیا امام بخاری سے بھر جائے, پوری دنیا امام اعظم ابو حنیفہ سے بھر جائے تو حضور کا جو ادنا صحابی ہے, حضرت عمر کو چھوڑو, حضرت عثمان غنی کو چھوڑو, یہ تو خلفاء راشدین میں سے ہیں. حضرت عمر کے بارے میں تو حضور نے یہ بھی فرمایا ہے میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر نبوت کی کڑی ثابت ہوتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو پوری دنیا امام بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ سے بھر جائے تو ادنا جو صحابی ہے حضور کا ان کے بدل کے ایک بال کے برابر نہیں ہے. یہ مقام ہے صحابی کا, کیا سمجھ رہے؟ تو لوگ یہ دوسری اذان کو بدعت عثمانی کہتے ہیں. اور بھی نظائر ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ اجماع کا انکار کرتے ہیں, آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کے راستے سے پوری امت جس راستے پر چل رہی ہے, امت کی اکثریت جس راستے پر چل رہی ہے, یہ اپنی الگ ڈگر بناتا ہے. کہتے ہیں وہ جس طرف جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے, نولیہ ما تولیٰ, لیکن ہم کیا کریں گے جب ہمارے پاس آئے گا ہم اسے جہنم پہنچا دیں گے, وہ نسلیہ جہنم. اجماع امت کا منکر جہنمی ہے. وہ چند دن کے بعد کتنے سال پتہ نہیں, اللہ کو معلوم ہے, یہاں اس میں تفصیل نہیں ہے, کتنے سال جہنم میں رہے گا اس کا اندازہ نہیں ہے. اس لیے کہ اجماع امت سے اختلاف کرنا سے انتشار پیدا ہوتا ہے, مرکزیت کو نقصان پہنچتا ہے, اجتماعیت کا شیرازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جاتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہوتا. وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور جہنم بہت بری جگہ ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا یہ کہا گیا. اصل میں اس کا یہ ہے کہ یہ جو چور تھا جب حضور کو وہی نازل ہو گئی یہ چور یہ ہے تو بھاگا بچ کر مدینے سے نکل کر کے مکہ گیا, اور ایک عورت نے اسے پناہ دی. وہ جس عورت کے گھر میں پناہ لیا تھا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ کچھ اشعار اس عورت کو پہنچے جن اشعار میں اس چور کی برائی کی گئی تھی.
تو اس عورت نے اس چور کو گھر سے نکال دیا اور مارا مارا پھرتا رہا، اور اتفاق سے اسی زمانے میں ایک اور گھر پر ڈاکہ ڈالا، ایک اور گھر پر، اور دیوار کمزور تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی، دیوار پر چڑھا، پیر پھسلا، گرا، اس پر دیوار گر گئی، وہیں دب کر دیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، رسول کے فیصلے کو نہیں مانا، اگر مانتا اور توبہ کر لیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن نبی کو نہیں مان کر مکہ بھاگ کر گیا، تو اللہ کہتے ہیں نُوَلِّ مَا تَوَلَّىٰ، بھاگتا ہے تو بھاگ، ہم بھاگنے دیں گے، ہم روکیں تھوڑی ہے، دنیا ہے، بھاگتا ہے تو بھاگ، لیکن جب ہمارے پاس آئے گا ہم جہنم پہنچا دیں گے۔